وسیع کمیٹیز کی کارکردگی جو ہے، جس طرح یہاں دکھایا گیا کہ کس طرح جو ایک مشکل وقت آیا تھا پوری انسانیت پہ، اور جو کرونا کی وبا آئی تھی اور اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا تھا، اور یہ کتنی سرکش اور ظالم ایک وبا تھی کہ جس نے رشتوں کو بھی تقسیم کر دیا، رشتوں کو بھی، وہ جو ایک تعلق تھا اس کو بھی توڑ دیا، اور عملاً لوگ اپنوں سے دور بھاگنا شروع ہو گئے، بلکہ بڑے قریبی جو رشتے تھے، باپ اور بیٹے کا، بھائی کا بھائی سے، بیٹی کا باپ سے، بیٹے کا اپنے چچا سے، اپنے خاندان سے، یہ جو تعلق تھے اور جو پیار اور محبت کے رشتے ہیں، لیکن جب کورونا آیا اور اس کی دہشت اتنی زیادہ تھی اور یہ وائرس اتنا خطرناک تھا کہ اس نے پہلی دفعہ انسانیت کے جو رشتے تھے ان رشتوں میں دراڑ ڈال دی۔ دراڑ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دراڑ نہیں، رکاوٹ نہیں، اب آپ کو اردو بھی پڑھانی پڑے گی۔ دراڑ، جب یہ میز ہے، یہ اس میں ایسے دو ٹوٹے ہو جائے، ڈویژن آ جائے اس میں، فٹل، یعنی خاون اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو آپ جب ان میں طلاق ہو جاتی ہے تو تصویر آتی ہے ایک دراڑ۔ اب تو آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ فٹل، فٹل۔ تو ایک فٹل آیا جس نے پوری انسانیت کو تقسیم کر دیا، رشتوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، خطرناک تھا اور بے رحم تھا۔ اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور ساری دنیا ہل گئی، ساری دنیا۔ یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بس یہ اتنا کریں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی۔ اب پھٹال کے جانے کے لیے ہم نے کتنا ٹائم ضائع کیا، اس کے بعد ہم پہنچے۔ تو یہ ایک ظالم وائرس تھا جس نے پوری دنیا کو توڑ کے رکھ دیا، رشتوں کو توڑ دیا، عملاً توڑ دیا۔ بیٹے نے باپ سے منہ پھیر دیا، باپ کی میت پڑی ہے، بیٹا قریب نہیں جا رہا، بیٹے کی میت پڑی ہے، باپ قریب نہیں جا رہا، ماں نے اپنا لخت جگر کی لاش پڑی ہے، ماں قریب نہیں آ رہی، جو اتنا پیارا رشتہ ہے ماں کا۔ اس ظالم وائرس کے سامنے ماں کی محبت بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن اس کائنات میں بڑے رشتے ٹوٹ گئے، بڑے بڑے اس ظالم وائرس کے سامنے بڑے بڑوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن اس سرزمین پہ ایک ایسی ایک ٹیم، ایک ایسا گروہ اس زمین پہ موجود تھا کہ سارے رشتے ٹوٹ گئے، انسانیت
انسان نے انسانیت سے رشتہ توڑ دیا، لیکن جو غوثیہ کمیٹی ہے یہ واحد ادارہ ہے جس نے ان رشتوں کو توڑنے نہیں دیا بلکہ ان رشتوں کو جوڑ دیا۔ سب نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن باجی کے بچوں نے سینہ تان لیا، موت کو للکار دیا۔ موت جو ایک ڈراؤنا ایک انداز میں حملہ آور تھی، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا اس طوفان کے سامنے، تو ایک طاقتور، ایک ایسی قوت اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک ٹولے کو یہ قوت عطا کر دی کہ جو ساری دنیا ہتھیار پھینک گئی، لیکن یہ ٹولہ جسے ہم غوثیہ کمیٹی کہتے ہیں، جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، جہاں اس فیض سے جو لوگ سرفراز ہیں اور جس کے بانی طیب شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں، اس فیضان، یہ فیضان تھا کہ اس طوفان کے سامنے اب کھڑے ہو گئے۔ اور یہاں علامہ اقبال غالباً یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ولایت ایک ولی کی نظر، جس نے ایک اپنے بچوں کو ایک ایسی تربیت دی اور ایسا ایک سپارک، اس میں ایک ایسی ان کے اندر ایک تڑپ پیدا کی کہ جنہوں نے ایک عظیم مقصد کو لے کر چلے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور مخلوق خدا کی خدمت اس انداز سے کی کہ آج یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش میں اب ریسنٹلی آگ لگی تھی، جی بی ایم کنٹینر، تو وہاں پہ بھی سارے لوگ بھاگ گئے، لیکن غوثیہ کمیٹی سب سے آگے تھی۔ کہاں پہ آئی تھی؟ سیلاب، سلٹ میں سیلاب آیا، لوگ مصیبت کا شکار ہوئے، تو سلٹ ہمارے غوثیہ کمیٹی بھاگتے بھاگتے چلی گئی، دوڑتے دوڑتے چلی گئی اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس عظیم کام کے لیے انسانوں میں سے انتخاب کرنا تھا، اور وہ انتخاب آپ بھائیوں کا انتخاب ہوا۔ غوثیہ کمیٹی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جہاں دین کی خدمت ہو رہی، یہ جو فلم ابھی وہ چل رہی تھی جس میں کلیکشن ہو رہی ہے چمڑوں کی، اس میں بھی بھائی کس طرح کام کر رہے ہیں، میلاد شریف کے پروگراموں کو کس طرح آرگنائز کیا جا رہا ہے، دینی مدارس کی خدمت کس طرح ہو رہی ہے، جو زکوٰۃ فطرہ کے کلیکشن ہے ان اداروں کو چلانے کے لیے، اس میں کس طرح کنٹریبیوشن ہو رہی ہے، دن رات محنت ہو رہی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام آپ بھائیوں سے لے رہا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگوں کی خواہش بھی ہوگی، لیکن ہر آدمی کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل فرماتا ہے۔ تو یہ غوثیہ کمیٹی سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آرگنائز کی۔ اس وقت ہم بھی سوچ رہے تھے کہ غوثیہ کمیٹی تو بن گئی ہے، اس کا فنکشن کیا ہوگا، تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مقصد تھا آپ کے پیر و مرشد کا، جس کا آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو، آپ کی اس آرگنائزیشن وجود میں آئی، تو کس مقصد کے لیے آئی۔ جہاں دین کی خدمت ہے وہاں انسانیت کی خدمت، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے رہا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، وہ ایک علامہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا۔ ہاں، مکتب عشق کا مکتبہ کس کو کہتے ہیں؟ مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ جو عشق کا یہ سب کچھ کیا ہے، یہ جو بیٹھے ساتھی ہیں یہ سب عاشقوں کا اکٹھ ہے نا، عاشقان بیٹھے ہیں۔ یہ کام تڑپ کے بغیر، عشق کے بغیر یہ کام تو نہیں ہوتے۔ عشق نہ ہو تو پھر تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم کام کریں گے، تنخواہ کتنی دیں گے جی، پیسہ کتنا ملے گا۔ تو یہاں تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب آپ اس کام میں پڑ گئے ہیں تو اللہ آپ سے انسانیت کی خدمت بھی کروا رہا ہے، جامعہ کی خدمت بھی کروا رہا ہے، سلسلے کی خدمت بھی کروا رہا ہے، انجمن کی خدمت بھی کرا رہا ہے، اور اب غوثیہ کمیٹیز کے ذریعے سے اسلام کی خدمت، کہ اب غوثیہ کمیٹیز کے ذمہ دعوت الخیر کا کام بھی لگا دیا گیا۔ یہ ہے، معلوم ہے آپ کو، دعوت الخیر کا کام بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اب کچھ چھٹی نہیں ہے۔ تو آپ کی جو دعوت الخیر کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو بھی آپ نے اسی جذبے کے ساتھ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ اس وقت امت میں انتشار ہے۔ خود مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہے، محبت کے چراغ بجھتے جا رہے ہیں، نفرت کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں، نفرت کو بڑھوتی مل رہی ہے، مسلمان تقسیم ہو رہا ہے، مسلمان کا جو رشتہ اپنے آقا سے اس کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے اندر تقسیم ہے۔ تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
جب فتنہ عروج پہ ہو جائے، جب نفرتیں بڑھ جائیں، جب سچائی کا شمع بجھنے لگے، اور جہاں نفرتوں کی شمع جلائی جانی شروع ہو جائیں، تو ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایسا گروہ جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے، نفرتوں کو مٹائے، محبت کو فروغ دے۔ اور یہ ہوا، محبت کو فروغ ملا۔ یہی جب آپ کی یہ کورونا کا جو عذاب تھا، اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے باجی کی موردین کی خدمت کی، آپ نے سارے مسلمانوں کی خدمت کی۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے صرف مسلمانوں کی خدمت کی، آپ نے ہندوؤں کی خدمت کی، آپ نے عیسائیوں کی خدمت کی، آپ نے پارسیوں کی خدمت کی، آپ نے بودھسٹ کی خدمت کی۔ جو بھی اس مصیبت میں تھا، آپ نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے اپنوں نے چھوڑا، آپ نے سینے سے لگایا۔ ہمیں بتایا گیا کہ رات کو 2 بجے ٹیلی فون آتا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، اب یہ ایڈریس ہے، وہاں جاتے ہیں، میت ادھر پڑی ہے، باپ 200 گز دور بیٹھا ہے، وہ قریب نہیں آ رہا، بھائی کدھر؟ وہ سامنے میرا بیٹے کا لاش پڑی ہے، سنبھالو۔ تو یہ جو شمع محبت آپ نے فروزاں کی ہے، آج اس کی ضرورت ہے کہ اس محبت کی جو روشنی ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، برائی اپنے عروج تک جاتی ہے، اور عروج کے بعد پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ لا آف نیچر ہے کہ ہر چیز جو اپنی انتہا تک جاتی ہے، اس کے بعد اس کا فال شروع ہوتا ہے۔ یہ برائیاں، جو تقسیم، آج خصوصاً مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، انتشار کا شکار ہے، دشمن پیچھے ہے، اپنے آپس میں ہم آپس میں دست و گریباں۔ تو یہ چیزیں ایک طرف سے یہ سلسلہ ہے، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کو ایک کہ جو حکم ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس مقصد کے لیے، اس وقت جب کہ اس کی ضرورت ہے، اس وقت جب کہ پوری انسانیت فساد کے شکنجے میں ہے، ایسے وقت میں دعوت الخیر کا وجود میں آنا تو ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف نفرتیں ہیں، انسانیت تقسیم ہے، مسلمان خود تقسیم ہے، ایسے وقت میں، ایسے وقت کے لیے جو اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے۔ دنیا شر کی طرف جا رہی ہے، آپ انہیں واپس خیر کی طرف لائیں۔ تو یہ دعوت الخیر، آپ کو امتحان سے آپ گزرے، آپ کو ٹیسٹ دیا گیا سید احمد شاہ سری کوٹی نے، میں جامعہ بنانا چاہتا ہوں،
بڑا مشکل کام ہے، کیسے بنے گا؟ بھائیوں کے ذمہ لگایا. رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا بھائی، بس بیٹھ جائیں. تو انجمن کی بنیاد رکھی گئی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک انجمن ایک چھوٹی سی مدرسہ بن جائے گا، ساتھ میں ایک مسجد بن جائے گی، بس کام پورا ہو گیا. کسی کے سوچ میں نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ادارہ بنے گا، لیکن بھائیوں نے بنا کے دے دیا. امتحان تھا نا. آپ نہیں تھے مجھے پتا ہے، اس لیے سر نہیں ہلا رہے. آپ کے بڑے تو تھے نا، کہ وہ بھی نہیں تھے. آپ نہیں تھے، آپ بچے ہیں، لیکن آپ کے بزرگ اس ٹیسٹ میں پڑے. باجی نے وہ کہہ دیا کہ جی انجمن بنائے، جی مدرسہ بنائے. جٹ گئے، بنا کے دکھا دیا. باجی نے کہا کہ پورے بنگال میں پھیل جاؤ، اگر کہیں مکان نہیں ملتا تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ، لیکن قرآن اور حدیث کا کام شروع کر دو. شروع کر دیا. مدرسے بناؤ، بنا دیا. اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ کام مجھے کتنا پیارا ہے. مرید اپنے پیروں پہ جان دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ایسا ہے؟ آپ کو نیند تو نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو پھر مجھے بتائیے. لیکن میرا بھی ارادہ نہیں آپ کو لمبا ٹیسٹ میں ڈال دوں. مختصر سی ٹائم میں ختم کرتا ہوں. تو میں کیا کہہ رہا تھا جی کہ جی مقصد سے کتنا پیار تھا کہ مرید اپنے پیر پہ جان نچھاور کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. پیر بھی خوش ہوتے ہیں مرید مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن ہمیں بھی ایک اللہ کے فضل سے ایک نرالا آستانہ ملا، مرشد ملا تو سب سے نرالا، سب سے جدا. مرشد نے کہا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہو؟ جی آپ سے. اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو جامعہ سے پیار کرتے. حضرت ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. مجھے راضی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے راضی کرتے ہو تو مدرسے کو راضی کرو. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ڈائریکشن ہے. یہ زندگی تو عارضی سی چیز ہے. میں رہوں نہ رہوں، ساکی آباد رہے، ساکی تیرا میں خانہ. ماشاءاللہ محسن صاحب نے شعر پورا کر کے دے دیا. میں رہوں نہ رہوں، ہم رہیں نہ رہیں، ساکی آباد رہے تیرا میں خانہ. آج میں خانہ آباد ہے نا بھائیو؟ بتاؤ نا، میں خانہ آباد ہے کہ نہیں؟ کیا کیا باجی نے کیا پھونک ماری ہے. ناممکن ممکن بنا دیتا ہے باجی کا مرید. جامعہ بنا دیا کہ جہاں مکان نہیں تو درخت کے نیچے ہو جاؤ، جہاں اگر آپ کو بمبو ملتا ہے اس پہ گھاس ڈال دو، اس کے نیچے کام شروع کرو. لیکن کام شروع کرو. کتنا عرصہ ہو گیا کام شروع ہے. ایک جامعہ تھا، آج اللہ کے فضل سے اتنا گھنا ایک رحمت کا ایک ایسا شجر، ایسا درخت
حضرات نے لگایا، اس کی جڑیں اتنی گہری ہو گئی اور اس کی شاخیں اتنی پھیل گئی کہ آج بنگلہ دیش کے چپے چپے پہ اللہ کے فضل سے وہ چھوٹے سے ادارے، چھوٹے سے ایک ساتھیوں کی 8 10 20 ساتھی ہوں گے، اتنے ہی ہوں گے، وہ ملے، پیر کا حکم ملا، لبیک کہا، آج وہ نہیں ہے، ساقی بھی نہیں ہے، لیکن میخانہ آباد ہے اللہ کے پاس۔ تو ساتھیوں اس میخانے کو آباد رکھنا ہے۔ کل آپ یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا، یہاں کوئی اور ہوگا، کوئی اور ہوں گے، لیکن جو مقصد تھا اس مقصد نے جو حضرات کی جو نظر لگی ہے، کوئی اور ہوں گے، لیکن میخانہ انشاءاللہ آباد رہے گا اللہ کے فضل سے۔ تو آپ کے ذمے جو اس وقت سب سے بڑی بات ہے، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں ہتھیار پھینک دیتے نا، آپ کے بزرگ شروع میں کہہ دیتے باجی کون کرے گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ادارے کیسے بنائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے تو زمین چاہیے، پھر پیسہ چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر وہ چاہیے، تو اس وقت اگر یہ بہانہ بنا دیا جاتا تو پھر آپ کو امتحان میں نہ ڈالا جاتا۔ باجی نے کہہ دیا، آپ نے لبیک کہہ دیا، ایسا ہوا نا؟ جب آپ نے لبیک کہہ دیا ہے تو بس ابھی اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ وہ جو رشتوں کے کا جو آپس میں جوڑ تھا، جو کٹ چکا ہے، ان رشتوں کو پھر جوڑنا ہے۔ امت مسلمہ میں جو انتشار ہے، اس انتشار کو نکال کے محبت کے پھول بکھیرنے ہیں، پیار اور محبت کو فروغ دینا ہے، اور دعوت الخیر کا پروگرام، جہاں دیگر آپ کے ذمہ پروگرام ہے، وہاں دعوت الخیر کو بھی، اس پروگرام کو بھی پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی بچاؤ اور اہل کو بھی بچاؤ۔ اہل کو صرف اپنے خاندان تک محدود نہیں رکھنا، پوری امت مسلمہ ہماری اہل ہے، پورے مسلمان ہمارے اہل ہیں۔ پہلے مسلمانوں کو بچائیں گے، پھر انسانیت کی ضرورت ہوگی تو ہم نے انسانیت کی بھی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ہم جس کے پیروکار ہیں، ہم جس کے کلمہ گو ہیں، ہم جس کے امتی ہیں، جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی رحمت پورے عالمین کے لیے ہے، تو ہم نے اس کے امتی ہوتے ہوئے ہم نے پوری انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور اپنے دین کے لیے، دین کے جو بنیادی کام ہے، سلسلے کا کام ہے، غوثیہ کمیٹیز ہیں، جامعہ ہے، انجمن ہے، دعوت الخیر ہے، یہ سارے کام آپ میں، یہ پاور اللہ نے، یہ تڑپ آپ کو دی ہے، آپ میں جگہ ہے تو آپ سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، تبھی آپ سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ بھائیوں سے میری اتنی گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس جذبے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی صفوں میں اتحاد بہت ضروری ہے، آپس میں پیار اور محبت، اس آپس کی محبت ہوگی تو یہ محبت کا فیض دوسروں تک جائے گا۔ آپس میں اتفاق اور اتحاد ضروری ہے،
اور جو پروگرام آپ کو دیے جا رہے ہیں، جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی آپ ہی نے پورا کرنا ہے، کیونکہ سید احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ساری دنیا کو چھوڑ کر بنگالیوں کا انتخاب کیا ہے۔ وہ افریقہ میں تھے، وہاں پہ ڈیرا ڈال سکتے تھے، وہ ممباسا میں تھے، ڈیرا ڈال سکتے تھے، وہ برما میں تھے، ڈیرا ڈال سکتے تھے۔ انہوں نے سب کو ہر جگہ ساری اقوام کو انہوں نے پرکھا۔ پرکھا جانتے ہیں؟ ہاں؟ پرکھا، ایگزام، سب کو ایگزام کیا۔ یہ بچہ ماشاءاللہ، تو سب کو ایسے دیکھا کہ کام والے جو مشن ہے میرے ذہن میں، جو آرکیٹیکٹ نے جو نقشہ بنایا ہے ذہن میں، اس نقشے کو کون، اس کا معمار کون ہوگا، بنانے کے لیے انجینئر ڈھونڈنا تھا۔ تو وہ ہندوستان میں انجینئر ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے۔ کیپ ٹاؤن میں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ ممباسا میں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ برما میں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ یہاں چلتے 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 سیرکوٹ کے پہاڑوں سے گزرتے آتے آتے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بنگال پہنچے۔ تو یہاں آ کے پھر یہ ایسا ہی ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں نا، آج کل تو فریج ہیں، پہلے ہم مٹی کا برتن ہوتا تھا، اس میں پانی ڈالتے تھے، پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، مٹی کا مٹکا۔ تو یہ مٹکا جب ہم خریدنے جاتے تھے تو بازار میں مٹکے پڑے ہوتے تھے مختلف، تو ہم ایسا نہیں کہ ایک مٹکے کو اٹھا دیا اور پیسہ دے دیا، وہ چیک کرنا پڑتا تھا۔ مٹکا اٹھاتے، اس کو ایسا ٹک ٹک کرتے کہ اس سے اگر صحیح آواز آتی خالص کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو اس کو خوب ٹھونک بجا کے اس کو دیکھتے، ایک کو دیکھتے، نہیں ہے آواز ٹھیک نہیں آ رہی، اس کو چھوڑ دیا، اس کو اٹھا دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو اٹھا دیا، اس کو چھوڑ دیا، کرتے کرتے ایک ایسا آتا ہے جس کو ایسے ٹھکورتے ہیں تو خالص آواز نکلتی ہے۔ تو باجی نے جس طرح برتنوں کو ٹٹولا جاتا ہے، انسانوں کو ٹٹولا، اسی طرح ٹھک ٹھک کیا، ٹھک ٹھک کرتے کرتے چلتے چلتے بنگال پہنچے۔ اور پہنچے، بنگالیوں کو دیکھا کہ ہاں ٹیلنٹ تو ہے، ٹیلنٹ ہے، کام کا بندے مل گئے۔ اب جو نقشہ تھا وہ پھیلا دیا مریدوں کے سامنے، سب نے کہا لبیک، کہ ہم حاضر ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا۔ تو پیار اور محبت کا رشتہ بنا، مرید بنے، ایک تعلق بنا، پھر ذمہ داریاں دی گئیں، اور جو آپ کے پروگرام جو آج اللہ کے فضل سے پوری دنیا کو متوجہ کر رہا ہے، آج وہ پروگرام جو ہے وہ بنگالیوں سے لیا جا رہا ہے، یہ کام آپ بھائیوں سے لیا جا رہا ہے۔ تو آپ بھائیوں نے اس کام کو معمولی نہیں سمجھنا۔ یہ جو ذمہ داریاں ہیں، تمام ذمہ داریاں، انجمن سے لے کر جامعہ سے لے کر غوثیہ کمیٹی، دعوت الخیر، یہ سارے کام آپ نے نبھانے ہیں۔ تو آپ تھکے تو نہیں ہیں؟
مردم ہے نا؟ بس آپ نے اسی کام کو لے کے آگے چلنا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا، سبق آپ نے یاد کیا ہے، آپ کو چھٹی نہیں ملے گی، آپ نے خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان اداروں کے ساتھ ان کو چلانے کی جو صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور آپ کو ترقی دے۔ جو خدمات آپ نے سر انجام دیں، جو خدمت انسانیت کی خدمت، کرونا کے وقت، سیلاب کے وقت، یہاں پہ آگ لگی، اس دوران آپ نے جو خدمات سر انجام دی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ اور ہمت دے کہ جو تقاضا ہے حضرات کا، کہ آپ ان تقاضوں کو پورا کر سکیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جو ہے اس کو اسی طرح جلائے رکھنا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔